ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حج کے 5 دنوں کا سفر اور 5 دنوں کے معمولات کل آپ نے سماعت کیے۔ مکہ معظمہ کی زیارتوں کے بارے میں چند زیارتوں کے متعلق آج کی مجلس میں مختصر چیزیں بیان کی جائیں گی۔ مکہ شریف میں بہت ساری مقدس زیارتیں ہیں، مقدس مقامات ہیں۔ ان میں جنت المعلی مکہ مکرمہ کا سب سے مشہور تاریخی قبرستان ہے۔ اس کی زیارت مستحب ہے۔ یہاں بہت سارے صحابہ کرام، صحابیات، جلیل القدر علماء، اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آرام فرما ہیں۔ اس قبرستان کے شمال میں چھوٹے احاطے میں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کرام کی قبریں ہیں۔ اس قبرستان کے پرانے جنوبی حصے میں مشہور صحابہ کرام خصوصاً حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت اسماء بنت ابی بکر اور ان کے علاوہ بہت سارے صحابہ آرام فرمائے۔ اس قبرستان کی حاضری کے وقت دیکھیں گے کہ وہاں کچھ گائیڈ ہوتے ہیں جو زائرین کو قبرستان کا دورہ کراتے ہیں، مختلف صحابہ کرام کی مزاروں کی نشاندہی کراتے ہیں۔ اب چونکہ نجدی حکومت نے قبرستان میں نئے راستے، روڈ بنانے کے لیے کئی صحابہ کرام اور بزرگوں کی قبروں کو کاٹ دیا ہے، تو ممکن ہے کہ آپ قبرستان کا چکر لگانے میں ان بزرگوں کی قبروں کو رونتے پھریں۔ یہ خوش عقیدہ مسلمان کے لیے نازیبہ حرکت ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ قبرستان کے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر تمام اہل قبور کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگیں اور ان کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کریں۔ جنت المعلی یہ مسجد جن کے پاس مکہ معظمہ میں حرم کے بالکل قریب میں ہی قبرستان ہے، جو بہت پرانا قبرستان ہے۔ ام المومنین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مزار اسی قبرستان میں ہے، اور ان کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام کے مزارات یہاں پر ہیں۔ تو باہر سے ہی ہمیں حاضری دینی چاہیے اور ان بزرگوں کے مزارات کی زیارت کر کے اپنے دلوں کو ٹھنڈا کرنا چاہیے۔ تو یہ مکہ شریف کی ایک زیارت ہے۔ دوسری زیارت جبل ابو قبیس، یہ پہاڑ کوہ صفا کے نزدیک خانہ کعبہ کے بالکل سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے۔ اس پہاڑ پر ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنی ہوئی تھی جس کا نام مسجد بلال تھا۔ اب اسے شہید کر کے وہاں بادشاہ کا محل تعمیر کر دیا گیا ہے۔ اب تھوڑی سی پہاڑ بچی ہوئی ہے، تو وہاں بھی جا کر اس کی بھی زیارت ہمیں کرنی چاہیے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب حجر اسود جنت سے نازل ہوا تھا تو اسی پہاڑ پہ سب سے پہلے آیا تھا، اور یہ بہت ہی مبارک پہاڑ ہے۔ تیسری زیارت ہے مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ مکان جہاں
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ جبل ابو قبیس کے دامن میں واقع ہے۔ وہاں پہنچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ صفا مروہ کے درمیان جو دروازے بنے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک سے حرم سے باہر نکلیں گے، تھوڑا چلیں گے تو سامنے ہی آپ کو پیلے کلر کا یہ مقدس مقام نظر آئے گا۔ اب وہاں ایک منزلہ عمارت بنی ہوئی ہے جس میں کتب خانہ یعنی لائبریری بنا دی گئی ہے۔ اب چاہے وہ کتب خانہ بنائیں یا لائبریری بنائیں، کچھ بھی بنائیں، لیکن ہمارے لیے یہ مقدس مقام ہے۔ ہمارے لیے اس لیے مقدس ہے کہ یہاں اسی مقام پر، اسی مکان میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ حضرت آمنہ کا گھر تھا اور اسی مقام پر 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ جب سعودی میں نجدی حکومت نہیں تھی، اس سے پہلے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو یہاں بڑے بڑے اولیاء کرام، علماء کرام اور بزرگ اللہ کے نیک بندے یہاں جمع ہوتے تھے، اور 12 ربیع الاول کی پوری رات یہاں میلاد شریف کیا کرتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے، صلاۃ و سلام پڑھتے تھے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا کہ 12 ربیع الاول کی رات میں شب نور میں اس گھر میں آسمان سے ایک نور نازل ہوتا تھا جسے سارے میلاد پڑھنے والے اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی مقدس مقام ہے، اس کی بھی زیارت کرنی چاہیے۔ چوتھا مقام، چوتھی زیارت، مکہ شریف سے مینا جاتے ہوئے راستے میں بائیں طرف جبل نور ایک پہاڑ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ پہاڑ شہر سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کی سب سے بلند و بالا جو چوٹی ہے، اس چوٹی پر وہ مقدس غار ہے جسے غار ہرا کہا جاتا ہے، جس میں اعلان نبوت سے پہلے طویل مدت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرماتے رہے، اور اسی غار میں، جبل نور کے اسی غار میں سب سے پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تھی۔ جبل نور اور غار ہرا پر ہمیں ضرور حاضر ہو کر فیوز و برکات حاصل کرنا چاہیے۔ جن کے اندر طاقت اور قوت ہے انہیں چاہیے کہ اس پہاڑ پر چڑھ کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کریں۔ 5ویں زیارت مکہ شریف کی جبل ثور ہے۔ مکہ معظمہ سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ پہاڑ واقع ہے۔ اسی کی چوٹی کے قریب غار ثور ہے، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی رات، ہجرت کے موقع پر 3 رات قیام فرمایا تھا۔ یہاں جبل نور پر جانے سے لوگ روکتے ہیں، جبل ثور اور جبل نور دونوں پر جانے سے لوگ روکتے ہیں، ان کی ہرگز نہ سنیں، بلکہ اگر طاقت اور قوت ہے تو ضرور ان پہاڑوں پر چڑھنا چاہیے۔ پہلے لوگ بہت زیادہ روکتے تھے، لیکن اب تو وہاں سعودی حکومت کی طرف سے ہی راستے بنائے جا رہے ہیں، پکنک پوائنٹ بنائے جا رہے ہیں۔ اب وہی لوگ جو پہلے زیارتوں سے روکا کرتے تھے، اب انہی زیارتوں پر روڈ بنا کر گاڑیاں وہاں پر لگا رہے ہیں، اور باقاعدہ گائیڈ لگائے جا رہے ہیں کہ زیارت کرائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سعودی حکومت کو دولت اور پیسے سے مطلب ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں، زیارت کریں اور ہمیں مال و دولت ملتا رہے۔ تو پہلے زیارت سے وہ روکتے تھے کہ یہاں جانا بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن اب آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ وہاں جانے کے لیے خود سعودی حکومت نے روڈ بنائے ہیں، ان کے نیچے ہوٹلیں بنائی گئی ہیں، دکانیں بنائی گئی ہیں، پکنک پوائنٹ بنائے گئے ہیں، اور راستے بڑے آسان کر دیے گئے ہیں تاکہ وہاں لوگ جائیں اور ان کی دکانوں سے خریداری کریں، ان کے پکنک پوائنٹ پر بیٹھ کر خوب مال و دولت ان کے اوپر خرچ کریں۔ اب انہوں نے جو ہے زیارت کو ایک پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ تو اگر کوئی روکے تو اس کی نہیں سننی چاہیے، اور ہمیں ان پہاڑوں کی ضرور زیارت کرنی چاہیے۔ 6ٹھی زیارت مکہ شریف کی مسجد جن ہے۔ یہ مسجد جنت المعلیٰ قبرستان کے قریب ہے۔ اس جگہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنوں سے بیعت لی تھی۔ جنات کی ایک جماعت نے آ کر حضور کے ہاتھ پر
یہاں اسلام قبول کیا تھا اور حضور کے ہاتھ پر بیعت لی تھی، تو وہاں پر مسجد جن بنا دی گئی ہے۔ اب وہ مسجد جن جہاں نماز بھی ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں۔ 7واں مقام اور 7ویں زیارت مسجد عائشہ ہے، تنعیم میں ہے۔ یہاں عمرے کے لیے احرام باندھتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے روڈ پر حدود حرم سے باہر یہ مسجد واقع ہے۔ اس مقام سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمرے کا احرام باندھا تھا، اس لیے اس مسجد کو مسجد عائشہ کہا جاتا ہے۔